بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے مذاکرے میں ہم علامہ بدیع الزمان نورسی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کی ہوئی کتاب مقالات میں سے 19واں مقالہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے ان میں سے پڑھیں گے. چنانچہ فرماتے ہیں وما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. جی ہاں، یہ مقالہ خوبصورت ہے، لیکن جس چیز نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں وہ اوصاف محمدیہ ہیں جو کہ حسینوں کے حسین ہیں. یہ مضمون 14واں لمحہ اور اس میں 14 بوندیں ہیں. پہلی بوند 3 عظیم الشان دلیلیں ہیں جو ہمیں ہمارے پروردگار کی پہچان کرواتی ہیں. ان میں سے ایک کتاب کائنات ہے جس کی گواہی کے بارے میں آپ تھوڑا بہت المثنوی العربی النوری کی 14ویں درس میں 13 لمحات کی صورت میں سن چکے ہیں. دوسری دلیل اس عظیم الشان کتاب کی آیت کبریٰ ہے اور وہ ہیں خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. تیسری دلیل قرآن عظیم الشان کتاب ہے. یعنی مسئلہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا جانکاری دینے والا سب سے بہترین بڑا 3 دلائل ہے. اس سے ایک کیا ہے کتاب کبیر کائنات، یعنی اللہ تعالیٰ کی 2 قسم کی کتاب ہے. ایک کائنات ہے، ہر درخت ایک آیت ہے، ہر انسان اس کے اندر ایک آیت ہے، ہر پھل، ہر گاز، ہر جانور، ہر پہاڑ، ہر ستارہ ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ کی 12 کتاب کائنات. دوسرا دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام ہے. اللہ کے بارے میں ہمارا جانکاری دینے والا سب سے بڑا دلیلوں میں سے دوسرا رسول اللہ علیہ السلام ہے. تیسرا اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت سے آنے والا قرآن عظیم الشان ہے. انشاءاللہ ہم آج دوسرا دلیل یعنی رسول اللہ علیہ السلام کیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں دلیل ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں سے ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ ہم اس دوسری دلیل یعنی خاتم الانبیاء اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کریں. اس دلیل کی اہمیت یہ ہے کہ یہ خود ایک برہانی ناطق یعنی خود اپنا منہ بولتا ثبوت ہے اور یہ کہ سراپا نیاز ہو کر اس کی بات سنیں. جی ہاں، اس برہان کی معنوی شخصیت کو دیکھو کہ سطح زمین اس کی مسجد، مکہ اس کا محراب اور مدینہ اس کا ممبر بن گیا. وہ تمام اہل ایمان کے پیشوا ہیں. اہل ایمان ان کی پیچھے صفیں باندھ کر ان کی اقتداء کرتے ہیں. وہ تمام نوع بشر کی خطیب ہیں جو انہیں ان کی سعادت مندیوں کی دستور بتاتے ہیں. وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں. وہ واضح برہان ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. وہ تمام اہل ایمان کے پیشوا، تمام نوع بشر کی خطیب، تمام انبیاء کے سالار، تمام اولیاء کے سردار، تمام انبیاء و اولیاء سے ترکیب پائے ہوئے حلقہ ذکر کے سربراہ ہیں. وہ ایک نورانی درخت ہیں. انبیاء اس درخت کے مضبوط اور زندگی سے بھرپور رگ و ریشے ہیں اور اولیاء اس کی تر و تازہ اور سرسبز ٹہنیاں ہیں اور لطیف و تابناک پھل ہیں. وہ جو بھی دعویٰ کرتے ہیں تمام انبیاء اپنی معجزات پر اعتماد کرتے ہوئے اور تمام اولیاء اپنی کرامات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی گواہی دیتے ہیں. ہاں، مسئلہ یہ بہت اہم بات ہے. یہاں میں خصوصاً ہم رسول اللہ علیہ السلام کی معنوی شخصیت کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس کے ثبوت. مثلا رسول اللہ علیہ السلام کے معنوی مقام، اللہ کے نزدیک میں معنوی مقام اتنا بڑا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. اس کے لیے تھوڑا سا تصور کے لیے ہمارا ایک منظر دکھاتی ہے. پورا سطح زمین اس کی معنوی شخصیت کے بڑائی کے لیے ایک مسجد بنایا اور مکہ اس کے لیے محراب. کیوں؟ امام محراب کی توجہ کرتی ہے، اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم امام ہونا ناطے مکہ کے توجہ کرتی ہے. اور مدینہ منبر مثلا تشبیہ میں کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام اسلامیت کو مدینہ سے پورا دنیا میں اعلان کیا، اس لیے مدینہ اس کے ایک منبر بنایا. امام کیا کرتے ہیں؟ منبر میں
واز دیتی ہے یعنی خطبے دیتی ہے. رسول اللہ کے دیا ہوا قرآن کے خطبے پورا دنیا میں مدینہ سے بتایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پورا انبیاء کی سردار ہے، پورا اولیاؤں کی سربراہ ہے، سید ہے، اور پورا انبیاء اور اولیاء سے اکٹھا ہو کر اس کے ایک جماعت کے سرذاکر ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم ایک معنوی درخت کی مشابہت کریں گے، مثلا درخت کی کیا ہے یا اس کے جیرے ہے اور اس کی شاخیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم ایک درخت میں مشابہت دے گا، اس کی جڑ کیا ہے یا 1,24,000 انبیاء اس کی جڑ ہے، اور تقریباً 100,000,000 اولیاء اس کی شاخ ہے، اس کے پھال ہے. اس لیے مثلا ایک درخت کی جڑ کتنا مضبوط ہے، وہ درخت اتنا مضبوط ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخت جڑ کیا ہے یا اس کی وہ معنوی درخت کی 1,24,000 انبیاء، یعنی رسول اللہ کے دعویٰ لا الہ الا اللہ، اللہ ہے کہ ہر پورا کائنات کے بنانے والا اللہ ہے، آخرت ہے. اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا دعویٰ 1,24,000 انبیاء وہ دعویٰ کے بتا کر رسول اللہ کے لیے ایک مضبوط سے جڑ بناتے. اور اس کے بعد رسول اللہ کے بعد آنے والا 1,00,000 سے زیادہ 1,00,000 ملین سے زیادہ اولیاؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دعویٰ، رسول اللہ جو کیا دعویٰ بیان کیا، پورا اولیاء ایک جیسا دعویٰ بیان کیا. ایسے ایک معنوی شخصیت اس کے پیغمبر ہونا کے شک ہو سکتا ہے، کیونکہ مختلف زمانوں میں مختلف عصروں میں آنے والا پورا پیغمبروں پورا انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعویٰ کیا، وہ لوگ بھی یہ دعویٰ اس دعویٰ میں ایک جیسا دعویٰ کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعویٰ کیا، اس کے بعد آنے والا پورا اولیاؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جیسا دعویٰ کیا. یہ دلیل ہے کہ اللہ کی وحدانیت، آخرت اور رسالت کے بارے میں شک اور شبہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ ادھر آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اور توحید کا دعویٰ کیا، ادھر ہم ماضی اور مستقبل کے جہتوں میں گزرے ہوئے اور آنے والے لوگوں کے دو نورانی صفوں یعنی ذکر کے اس دائرے میں بیٹھنے والے انسانوں کے ان سورجوں اور ستاروں سے سنتے ہیں کہ وہ سب کے سب بالاتفاق عین یہی کلمہ دہرا رہے ہیں، اگرچہ ان کے مسالک، مشارب اور مذاہب میں بظاہر تفاوت نظر آتا ہے. گویا کہ وہ سب لوگ بالاجماع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معنوی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حق اور سچ کہا ہے. اب ایک ایسا دعویٰ جس کی تائید لامحدود گواہوں کی گواہیوں سے ہو جائے، جس کے حسن کردار کی تصدیق ان کے معجزات اور کرامات کر رہے ہوں، ایسے دعوے کو کوئی وہم یا خیال کس طرح رد کر سکتا ہے؟ ہاں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ لوگ ہو سکتے کہ ہم کہاں جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پیغمبر ہے، اس کی دعویٰ سچا ہے. یعنی ہمارا دلیل کیا ہے اگر پوچھے گا یا اہل دلالت یا انسان کے ذہن میں ایسے ایک شک آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ صرف منفرد ایک دعویٰ نہیں ہے، صرف رسول اللہ بتایا ہوا ایک دعویٰ. رسول اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا دعویٰ وہ انسانیت کے اندر ستار اور سورج جیسے انبیاء 1,24,000 انبیاء یہ دعویٰ بتایا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخرت. اس رسول اللہ علیہ وسلم کیا دعویٰ بتایا، وہ لوگ بھی ایک جیسا دعویٰ میں اتفاق کیا. ایک مسئلہ کچھ بھی اتنا پیغمبر ایک دوسرے کی نہیں دیکھا، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملا، مختلف عصروں میں مختلف زمانوں میں مختلف جگہوں میں آ کر چلا گیا، لیکن وہ کی دعویٰ کیا ہے، اللہ ہے کیا، آخرت ہے یا پیغمبر مسلک ہے. وہ کی ایک جیسا دعویٰ، رسول اللہ بھی وہ کے ساتھ ملا نہیں یا ملاقات نہیں ہونا کے ساتھ ایک جیسا دعویٰ کرتی ہے. یہ دلیل بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق پیغمبر ہے. اس کے حق پیغمبر ہونا میں 1,24,000 انبیاء دلیل ہوتی ہے، وہ ان کے لیے تائید کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونا.
اور اس کے بعد آنے والا لاکھوں کروڑوں اولیاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ جیسا دعویٰ بیان کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پیغمبر ہونا پر اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور آخرت پر دلیل پیش کرتی ہے. ایسے ایک دلیل کی کچھ بھی شک اور شبہ اس طرح بارا اس طرح زیادہ لوگوں کی اتنے لوگوں کے سچا سب سے بہترین اخلاق والا سب سے بہترین ہر لحاظ سے سب سے بہترین لوگوں کے بتایا ہوا یہ دعویٰ جھوٹ نہیں ہو سکتا. کچھ بھی شک اور شبہ اس دعویٰ کے سامنے نہیں روک سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ وہ معنوی شخصیت اس کی پیغمبری کی دعویٰ ایسا ایک دعویٰ ہے کہ پورا کائنات اس کی دعویٰ تائید کرتی ہے. پورا انبیاء اور اولیاء یہ دعویٰ تائید کرتی ہے. اس لیے وہ دعویٰ حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق پیغمبر ہے. انشاءاللہ آنے والا دوسرا ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اور دلیل بیان کرے گا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم.